بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا حضرت ویورز کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ایک ایسے کارکن جنہوں نے دھرنے میں، اس کے بعد اور اس سے پہلے ہر دور میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اور جن کا نام شاید ان چند لوگوں میں لیا جا سکتا ہے جو گروپنگ کی نمائندگی نہیں کرتے. اور ان کی جو ایک بڑی آج کے بلانے کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا بہت بڑا کوئی رول نہیں ہے. اس کے باوجود یہ پی ٹی آئی کے بہت عام ورکرز میں آتے ہیں. تو آج کا ایک مقصد پی ٹی آئی کے اس ورکر کو آپ کے سامنے لانا بھی ہے. آج کا بیسک انٹرویو بیس کریں گے ٹائیگر فورس پہ. ٹائیگر فورس کیا ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے سردار احمد کھٹانہ جو کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کی ذات پہ. سردار صاحب، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے جاننا شکریہ جی. چاہیں گے کہ آپ کا بیسیکلی خاندانی پس منظر کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو میں ہمارا حضروں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور یاسر بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، اور جی موسٹ ویلکم. چودھری عبدالرشید ہمارے برادری بھی ہے اور دوست بھی ہیں، اور ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں جو آپ کے ساتھی ہیں. اور جی جی میں شروع کروں گا اللہ تعالیٰ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا جی یاسر بھائی، اب آپ اپنا کوشچن دہرائیں ذرا. آپ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا، اور جو آپ کا بزنس ہے اس پہ آئیں گے پھر. صحیح ہے جسٹ ایک منٹ یاسر میں. بھائی. جی جی یاسر بھائی، اب کاسٹ گجر ہے، کھٹانہ ہماری سب کاسٹ ہے، اور کھٹانہ موبائل سے ساما سے تعلق ہے. جی جی ساما سے تعلق ہے، اور کھٹانہ موبائل کے نام سے ہماری شاپ ہے کامرہ میں، اور اللہ کا شکر ہے اچھا بزنس ہے. باقی فیملی میں میرے زیادہ فیملی امریکہ میں ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے. تو ایک یہ بزنس جو ہے آپ کا کھٹانہ موبائل، جی جی یہ بزنس سے سیاست تک کا سفر، جب اتنا اچھا بزنس چل رہا تھا تو سیاست میں آنے کی کون سی ضرورت تھی؟ یاسر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمیں معاف کر دیں ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کریں. لیکن حقوق العباد جو ہے نا، ان کے لیے سیاست میں مجھے میرا جو بیس تھی یہی تھی کہ حقوق العباد میں پورے کر سکوں، جس میں اپنی فیملی کے، پڑوسیوں کے، گاؤں کے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت زیادہ دن رات عبادت کریں، حقوق العباد پورے نہیں کر سکتے، تو پھر میرے خیال میں شاید ہمارے لیے آخرت میں جگہ نہ ہو. تو اس لیے میری بیس یہی تھی کہ میں لوگوں کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر سکوں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ سیاست میں آنا چاہیے. ہارون حوری خان ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ بجلی کے بلوں میں کب تک ریلیف تھی؟ بجلی کے بلوں میں ریلیف چل رہی ہے، اکتوبر تک چلے گی جو اچھا ریلیف دیا بجلی. گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. جی میں نے جی رپلائی کر جی دیا ہے. سردار صاحب، اچھا ٹھیک جب جی. سیاست میں آنا ضروری تھا. تھینک یو. جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے، آپ سب کوشچن کر سکتے ہیں کمنٹس میں. اگر سیاست میں آنا ضروری تھا تو پھر پی ٹی آئی کیوں؟ باقی پارٹیز بھی ہیں. پی ٹی آئی میں سب سے بڑا جو آنے کا ریزن بنا وہ عمران خان تھے، کیونکہ وہ کرکٹر تھے اور ہمیں خود بہت شوق تھا، کرکٹ کھیلتے تھے، اور ان کا جو وین تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے کچھ کریں، جس کے لیے انہوں نے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، پھر نمل کالج یونیورسٹی بنائی، پھر وہ اسی طرح کے انہوں نے ویلفیئر کا بھی ایک ادارہ بنایا تھا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ مل کے. تو اس کی مین بیسک وجہ عمران خان بنے کہ میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی. اچھا، آپ نے وائس چیئرمین کا الیکشن لڑا، تو وہ وائس چیئرمین کا الیکشن ڈائریکٹ لڑنا شروع کر دیا یا آلریڈی بیک گراؤنڈ تھا سیاست میں؟ یاسر بھی پہلی دفعہ الیکشن لڑا، اور بیسک یہ تھی کہ میں نے جنرل الیکشن لڑنا تھا کونسلر کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب
ہمارے گاؤں سے ہمارا گاؤں پہلے یو سی امین میں تھا، پھر وہ بعد میں جب اس کی بلدیات کے لیے انہوں نے حلقہ بندیاں کی تو ہمارا گاؤں شمس آباد میں آ گیا. تو وہاں پہ پھر جب الیکشن کے دن آئے تو نومینیٹ ہمارے گاؤں سے ہوئے شیخ بابر نواز. تو ٹھیک. ان کے کمپٹیشن کے لیے پھر ملک صاحب نے اور باقیوں نے جو سینئر قیادت تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ سردار احمد کو ساما سے وائس چیئرمین کے لیے لے لیتے ہیں. تو یہ ان کی مہربانی تھی. بس اس طرح حالانکہ کونسلر کا الیکشن لڑنا تھا لیکن پھر وہ یہ ریزن بنی اور انہوں نے مجھے وائس چیئرمین کے لیے نامزد کر دیا. اچھا، اس میں اس ٹائم پہ بھی کوئی سین تھا یہ جس طرح سے آج آپ کی پارٹی میں 2-3 گروپس بنے ہوئے ہیں، تو اس ٹائم بھی یہ گروپنگ تھی؟ نہیں، اس ٹائم کوئی نہیں تھی. اس ٹائم ہلکی پھلکی میرے حل میں ہر پارٹی میں چلتی رہتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور ابھی بھی سائلنٹ موڈ پہ میرے خیال میں. تو ٹھیک ہے، سائلنٹ موڈ پہ تو نہیں ہے، خیر اس سے زیادہ ووکل کیا ہو سکتا ہے کوئی. اچھا، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی اپنا نام پیش کیا تھا جب صدارت کا الیکشن ہو رہا تھا تحصیل ازرو کے لیے پی ٹی آئی کا، اور اس دفعہ بھی آپ امیدوار ہوں گے جہاں تک میری اطلاعات ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یاسر بھائی وجہ یہی ہے کہ میں بلکہ آپ کے نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ تیسری دفعہ ہے میں نامزد خود ہو رہا ہوں یا مجھے کوئی کر رہا ہے صدارت کے لیے، تحصیل کی صدارت کے لیے. تو ایک دفعہ تو وہ الیکشن نہیں ہوئے، پہلے وہ موڈ یہ تھا کہ الیکشن ہوگا پھر صدر بنیں گے، تو وہ پھر رہ گیا. پھر سلیکشن ہوئی، اس میں پھر ایک اور صاحب ہیں ہمارے دوست ہی تھے، ان کا نام آ گیا. اب تیسری دفعہ جو امیدوار ہوں تو اس کے لیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک اور مجھے اچھا پلیٹ فارم مل جائے جس سے میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں اللہ تعالیٰ کی رضا اچھا، کے پی لیے. ٹی آئی نے اور اس میں ہمیشہ مخالفت کی ہے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو میں اہل سمجھتا اس لیے ہوں کہ دھرنا کے دنوں میں بھی جیل بھی کاٹی 10 دن، اور آج تک ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ تھے اور آج تک ان کے ساتھ ہیں، پارٹی کوئی چینج نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے جو مقامی لیڈر ہیں ان کو بھی اب مجھ پہ امید ہے انشاءاللہ اتنا اعتماد ہوگا کہ اعتماد کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم مجھے چاہیے تھا کہ اور مزید بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکوں. اچھا، پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جی موروث سیاست کو نہیں مانتے، سلیکشن کو نہیں مانتے، لیکن آخر کار ابھی تک ہمیں کوئی پراپر قسم کا الیکشن پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس میں نظر نہیں آیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بہرحال یہ ہمارے جو سینئر لیڈر ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے پرابلم زیادہ کیا ہیں، کس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. حالانکہ خان صاحب کا اور ملک امین اسلم صاحب ان کا ویژن یہی ہے کہ میرٹ پہ کوئی بھی جو پوزیشن ہو ملے، لیکن مزید ڈیپلی میرے سینئر قیادت جو ہے وہی بتا سکتی ہے آپ کو کہ اس کی کیا پرابلم، کیا وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، آپ سے اگر میں صدارت سے پہلے پوچھوں کہ آپ پی ٹی آئی کے صدر بن کے کون سی ریپڈ چینج کریں گے؟ آتے سار 2 کام کون سے کریں گے؟ آتے ساتھ سب سے پہلے تو میرا یہ کام ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے اندر اگر وہ کچھ ہلکی پھلکی گروپیں والا پرابلم ہے تو وہ ختم کروں گا. کیونکہ جو لوگ میکسیمم میں نے دیکھے ہیں تحصیل ازرو کے جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، اور وہ کچھ گروپ بندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ گروپ رہیں. تو میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی میں جو گروپیں گے کسی سطح پہ بھی، تو مجھے اپنے پہ اعتماد ہے، انشاءاللہ میں وہ ختم کروں گا. سارے میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، چاہے کسی گروپ سے بھی ہیں، تو پہلی پریارٹی یہ ہوگی. محمد خان ہے، انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ احمد بھائی سے پوچھیں کہ آپ کس کے سپورٹر ہیں، یعنی کس گروپ کے سپورٹر ہیں، ملک گروپ، میجر گروپ، یا بخاری گروپ، یا عمران خان؟
میں بیسیکلی تو عمران خان کا سپورٹر ہوں، اور عمران خان صاحب کو محبت ہے ملک امین اسلم خان صاحب سے، تو اس لیے میں اگر مقامی کہیں تو ملک امین اسلم خان صاحب کا دل سے سپورٹر ہوں کہ وہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں بالکل کلیئر ہیں آل فیلڈ میں۔ یعنی باقی لوگوں سے محبت ذرا کم ہے؟ نہیں، محبت انسانیت کے لحاظ سے تو میرے حل میں ہر انسان سے محبت کرنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جو اگر سیاسی معاملات میں اور اگر اس پوزیشن میں دیکھیں تو ملک امین اسلم صاحب اور عمران خان۔ رمضان خان نے آپ کو میرے سلام حل میں بھیجا ہے، میرے باسط ہے ہمارے ساتھ، محمد ریاض ہیں، جی جی بولیں۔ وعلیکم السلام۔ میرے خیال میں میرے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو یہی دو شخصیات نظر آ رہی ہوں گی جن سے مجھے بہت جی زیادہ پوچھنے محبت ہے۔ والے نے اسی لیے پوچھا ہے، پوچھنے والے نے اسی لیے یہی پوچھا بات، یہی بات ہے، اور اس میں میں ہے۔ نہیں سمجھتا جو چیز ہو سامنے بتانی چاہیے۔ یہ ریاض صاحب نے ایک کوشچن کیا ہے، میں کر دیتا ہوں چونکہ ریاض صاحب پرماننٹ ہمارے ویور ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں اگر جی جی، ملک صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو ملک صاحب جیت جاتے؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیت جاتے۔ ملک صاحب کی اگر پریویس آپ ریکارڈ دیکھتے ہیں نا تو ہمیشہ 100 200 300 کے ووٹ سے وہ پیچھے رہے ہیں، وہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ کنفرم یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے سٹے لے لیا، دوبارہ اگر ووٹنگ ہم وہ گنتی کراتے تو 5 سال تک تو سٹے رہا ہمیشہ، تو اگر ان کو یقین ہوتا کہ وہ جیتے ہوئے تو کبھی بھی سٹے نہ لیتے۔ اور ملک صاحب کی یہ لوگوں کی شاید، اور اب ایک ضلع میں یا ایک تحصیل میں مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ملک صاحب میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ آرام سے جیت سکتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو آپ کو سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کی ماشاءاللہ ریپوٹیشن اتنی اچھی تھی اور پوزیشن اتنی اچھی تھی، اس دفعہ تو کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی۔ علی خان نے بھی سلام بھیجا آپ کو، برار قریشی ہیں۔ علی خان تو ہمارا پیارا بھائی ہے، وہ بہت، وعلیکم السلام علی بھائی۔ اچھا چلتے ہیں ٹائیگر فورس کی طرف، جو آج کا ہمارا بیسک آپ کو بلانے کا مقصد ہے۔ صحیح ہے۔ ٹائیگر فورس بن گئی، ایک پروگرام ہوا اور بڑا کنٹروورشل پروگرام ہوا، شرٹیں مل گئیں، ٹوپیاں مل گئیں، حکومت کا خرچہ سارا ہو گیا، خرچے سارے ہو گئے لیکن کام کوئی نظر نہیں آتا، اس کی وجہ؟ وکاس بھائی آپ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا آپ نہیں دیکھتے، یا کمیٹی یا ادرو کا جو پیج ہے وہی آپ چیک کر لیتے۔ رات کو طارق ہوٹل سیل ہوا ہے، جی شنواری ہوٹل یہ سیل ہوا ہے۔ لاسٹ 12 گھنٹے کی ساری رپورٹ آپ دے رہے ہیں؟ جی جی، یہ لاسٹ 12 گھنٹے کی رپورٹ ہے۔ 12 گھنٹے سے اور 12 گھنٹے سے ذرا پیچھے آ جائیں۔ جی 12 گھنٹے سے پیچھے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کبھی کوئی دوبارہ نظر نہیں آیا، کوشچن۔ میں نے یہ دوبارہ کوشچن کرتا ہوں، 12 گھنٹے سے پہلے کہیں ٹائیگر فورس نظر نہیں آئی، یہ لاسٹ 12 گھنٹے کا ایکشن ہے، آپ نے جو سارا بتایا۔ وکاس بھی ٹائیگر فورس کوئی ایک دو بندوں کا نام تو ہے نہیں ہے۔ تحصیل ازرو ٹھیک میں ہے، اگر آپ دیکھیں تو ٹائیگر فورس 1280 لڑکے ہیں ٹائیگر فورس میں۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کوئی کو بندہ میری نظر نہیں میری 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 آیا سنیں نا، میں آپ لاسٹ کو نائٹ یہی سے بتا پہلے؟ جی ٹھیک رہا ہے، ہوں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، ٹائیگر جی ٹھیک فورس ہے، کو ہم نے پراپر طریقے سے بتانا ہے کہ ان کے کام کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی یہ جو پراپر آپ کہہ رہے ہیں نا خرچے ابھی اتنے کوئی نہیں ہوئے، ابھی ٹوٹل میرے حل میں جو کیپ جی اور 1280 ملی ہیں ٹوپیاں، یہ 1280 جیکٹس، نہیں ملی ہیں ابھی، نہیں 1280 نہیں ابھی سینیٹائزر، تک کچھ، 1280 ابھی نہیں نہیں گلوز نہیں اور نہیں نہیں 1280 نہیں پی وی سی کارڈ۔ نہیں نہیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 250 لڑکوں کے ابھی تک کارڈ بنے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آرگنائز یہ 1280 بندوں کو آرگنائز کرنا، آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا چینل چلا رہے ہیں، جی جی، ان کو آرگنائز کرنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن غلط کام نہ ہو۔ اگر ہم ٹائیگر فورس کو پراپر طریقے سے صحیح ان کو بریف کر کے اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ بتا کے اور ان کی جتنی لمیٹیشن ہے وہ بتا کے اس کو ہم نہیں چلاتے، ویسے ہی جلدی جلدی میں چلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو، تو میرے خیال میں غلط ہی کام ہوگا۔ ہم تھوڑا سا ویٹ کر کے انتظار کر کے اس کو صحیح آرگنائز کر کے کام سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ ٹائیگر فورس نام ہی یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ دین اسلام جو بھی حکم دیتا ہے وہ کام ٹائیگر فورس نے کرنے۔
تو اس لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ تاکہ صحیح پراپر طریقے سے اس کو مینٹین کر کے ابھی انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو گیا. اسی لیے میں آپ کو لاسٹ 12 گھنٹے کا بتا رہا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے اس میں. تو انشاءاللہ یہ آپ جو دن گزریں گے لڑکوں کو اسی طرح وہ ہم بریف کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ وہ بہتر سے بہتر آپ کو رزلٹ ملے گا. یہی پروگرام آج کر رہے ہیں نا آپ, 1 مہینے بعد انشاءاللہ آپ یہ پروگرام دوبارہ میرے ساتھ ٹائیگر فورس کے بارے میں کریں, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. احمد بھائی آپ کے ساتھ ڈن ہو گیا جی کہ آج تاریخ ہے 7 اور انشاءاللہ 10 تاریخ کو اگلے مہینے ہم دوبارہ پروگرام کریں گے جی. ٹائیگر فورس بھی ہوگا انشاءاللہ اور ٹائیگر فورس اور فوکل جی جی پرسن جی کے ساتھ ہوگا, انشاءاللہ سیم انشاءاللہ. فوکل پرسن ہوگا. اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ ٹائیگر فورس بہتر سے بہتر کرے. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کرنا کہ دعا کرنے بیٹھ جائیں کہ ٹائیگر فورس کچھ نہ نہیں, کر سکے. ہماری سب کے ساتھ ایک ہی کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ فرسٹ ٹائم میرے پاس آئے ہیں تو جی ہمارا بھی اتنا رابطہ نہیں ہے, تو جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جی یاسر وقاص غیرت جانبدار الحمدللہ ہے. نہیں اور آپ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ پاکستان کے لیے ذرا سا بھی کام کرے, چاہے وہ نون لیگ جی سے جی کرے چاہے پی ٹی آئی سے کرے, وہ چاہے ہمارا کسی سے بھی کرے, اس سے مطلب کسی ہی سے نہیں, بھی. کسی سے بھی کرے, اور 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 ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. وقاص بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ کا تو پروفیشن بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے اور حق کی بات کرنی چاہیے. اب ٹائیگر فورس کا میں آپ کو بتاؤں 1280 میں صرف پی ٹی آئی کے لڑکے نہیں ہیں, اس میں نون کے ہیں, پی پی کے ہیں, مختلف گروپوں کے ہیں, سب لڑکے ہیں. اور آج تک جتنے لڑکے ہیں ان کو ہم ایک ہی طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اور میں نے ہم نے ایک بنایا ہے ٹائیگر فورس تحصیل ازروف کے نام سے واٹس ایپ گروپ. اب وہ گروپ اگر کوئی لڑکا اس میں چیک کرتا ہو تو میں نے کل ہی میسج کیا ہے کہ ٹائیگر فورس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی, کوئی اس میں گروپ بندی نہیں ہوگی. اس میں ہم نے جو ٹائیگر فورس کا مقصد ہے وہ کرنا ہے, لوگوں کی فلاح کے لیے دن رات کام کرنا ہے. اور کسی کو جتنے ٹائیگر فورس میں لڑکے ہیں ان سب کا ایک ہی مقام ہے, یہ نہیں کہ یہ فلانے گروپ کا ہے فلانے گروپ کا ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے اور اس کو کم دی جائے. اور انشاءاللہ ٹائیگر فورس سوشل کام کرے گی, لوگوں کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ. وعلیکم السلام. نعمان بھائی بار بار سلام دے رہے ہیں. میں تقریباً سب کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں, خورشید کے وعلیکم ہیں, لیکن چونکہ سب کو بائی نیم میں رپلائی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے معذرت. جی آٹا نہیں مل رہا, مرغی کا بحران ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں. ٹائیگر فورس ان پہ بھی کچھ کام کرے گی؟ جی انشاءاللہ ضرور. یہ تو بیسک کام ہی ہے ٹائیگر فورس کے کہ جو ہماری انتظامیہ کے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک منظم مافیا ہوتا ہے ہر جگہ پہ, اور وہ کام کرتا ہے. یہ ٹائیگر فورس کا کام یہ ہے کہ ہر جگہ چیک کرے اور نشاندہی کرے. ہم نے بہت سارے یہ سٹاک جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں گندم یا یہ چیزیں, اس کی ہم کھوج لگا رہے ہیں. ٹائیگر فورس وکاس بھائی آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ گورنمنٹ کی جاسوس ہے. اس نے کہیں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا تو اس نے انتظامیہ کو اطلاع دینی ہے, خود اس نے ایکشن نہیں لینا نہ کچھ کرنا ہے. بہت سارے لڑکوں کو لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ ٹائیگر فورس نے کیا کرنا ہے. ٹائیگر فورس نے صرف نشاندہی کرنی ہے کہ اس جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ابھی کوشچن کیا ہے محمد خان نے, آپ نے ملک صاحب کے بارے میں کوشچن کیا ہے تو ملک صاحب سے ہی اس کا جواب لیں گے. کٹانہ صاحب سے چونکہ ہم وہ اسٹیپ گزر چکے ہیں تو ٹائیگر فورس پہ بات ہو رہی ہے, میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گا. اب اگر آپ میری نے کہا طرف جی سے وکاس بھائی آپ اس کو کا نہیں, میں میری عرض آپ کو نہیں, میں ویورز کا بتا رہا ہوں. جی جی نہیں, ہم ٹھیک ہے. ایک میری ٹاپک طرف پہ آ سے گئے بہرحال ہیں. میری کھٹانہ بھائی طرف سے ایسے کریں گے اجازت ہے تو کہ ہم آپ پھر کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے چلتے رہیں گے. میں یہی کہہ رہا نہیں, ہوں میری میں طرف سے آپ کو فری ہینڈ ہے. میری یہ عادت ہے, یہ آپ کی بہت بہت مہربانی ہے, لیکن میری یہ جی عادت ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس چیز پہ بات ہو رہی ہے اسی پہ ہو. اگر ہم اس طرح سے سوال لینا شروع کریں گے مختلف تو جی پھر جی جی 2 ٹھیک کہہ گھنٹے رہے کا انٹرویو ہمیں کرنا ہیں. پڑ جی جائے گا, بالکل تو وہ ایسے پھر ہی بورنگ ہو ٹھیک کہہ جاتا ہے رہے سب کے لیے. ہیں. جی اچھا, ایسا ہی بالکل ایسا ہی. آپ نے کہا جی یہ ایک قسم کا جاسوسی کا کام کریں گے, تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا ورکر سب سے زیادہ جذباتی ورکر ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں, یعنی وہ اپنی پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ پیٹریٹ ہے, بہت مخلص ہے, اور ایک دم سے جس کو کہتے ہیں نا بالکل آپ اس کو بالکل جنونی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی سے لڑنے سے نہیں ڈرتے. پارٹی کا معاملہ آ جائے, کوئی خاندان کا ہو جائے, کوئی ملے کا ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں جی بس عمران خان ہمارے لیے آل از ویل ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. تو
آلریڈی کافی سارے ڈفرینسز ہیں. تو جب یہ جاسوسی والا معاملہ بھی آ جائے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پبلک سے دور ہو جائیں گے لوگ اور پارٹی کے اندر بالکل پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہی رہ جائیں گے؟ وکاس بھائی میں نے آپ پبلک کو میں تو پہلے نفرت بھی بنے گی آپ کے ورکرز کے ساتھ. نہیں انشاءاللہ جب کچھ لوگوں کے مافیا کے خلاف کام ہوگا تو عام جو لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے. ہمارے لوگوں کو سہولتیں ملیں گی اس سے. جو یہ مختلف چیزوں کا بحران آتا ہے یہ مافیا کی وجہ سے آتا ہے. لوگ تو خوش ہوں گے اس میں. آپ نے کہا جی لوگ سوری خوش ہوں گے. بیچ میں اچھا جی ٹائیگر فورس میں کال آ گئی آپ کو تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی بات چل رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ نے ٹائیگر فورس کی بات کی. ٹائیگر فورس کا فوکل پرسن ہے، اسی طرح مختلف جگہوں پہ فوکل پرسن ہوتے ہیں. فوکل پرسن کون ہوتا ہے اور اس کا ڈیوٹی کیا ہے؟ فوکل پرسن آپ وکاس بھائی ایسے ہی سمجھ لیں کہ انچارج کہہ لیں اس کو. اب مجھے ملک صاحب نے نومینیٹ کیا ہے لیکن وہ ڈی سی کے ساتھ مطلب مشاورت کے لیں یا ڈی سی کو انہوں نے بتا کے کیا ہے کہ یہ ہمارا تحصیل کا فوکل پرسن ہے. اب جیسے میں تحصیل کا فوکل پرسن ہوں، میرے سے اوپر ہیں حاجی مشتاق میر صاحب ہیں، میرے ساتھ ہمارے سینئر دوست ہیں اشفاق خان صاحب ہیں، وہ تحصیل کے فوکل پرسن ہیں. لیکن انہوں نے ان کے پاس کیونکہ 8-10 پہلے ہی 4-5 اس لوگ طرح اور بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ہاں وہ بھی فوکل پرسن میری لکھتے ہیں. میری تو میں میری آپ سے میری بات کلیریفیکیشن چاہوں گا تاکہ ہمیں جی ذرا جی کلیئر ہو جائے. جی میں جی بات کمپلیٹ کرتا ہوں نا. تو جی کر اس لیں. میں اشفاق خان بھائی کے پاس تو کافی سارے وہ پہلے ہی وہ کوآرڈینیٹر ہیں، مختلف 7-8 ان کے پاس شعبے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے کہ احمد بھائی آپ کریں، اور کہیں بھی کوئی میری اپنا مشاورت کی ضرورت ہو تو میں ہر وقت حاضر ہوں. انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اسی طرح مشتاق میر صاحب نے حاجی صاحب نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اور فوکل پرسن ابھی آپ دوبارہ کوئی کوشچن تحصیل حضروں پوچھ کے رہے لیے تھے فوکل فوکل پرسن پرسن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، فوکل حضروں میں کتنے فوکل پرسن ہیں آپ کے؟ کلیریفائی ہو جاتا کہ میں. جی لوگوں کو بھی اور میڈیا کو بھی، کیونکہ کافی سارے لوگوں کے جی ساتھ میں فوکل نے پرسن آپ کو لکھا ہوتا ہے. جی میں نے آپ کو یاسر وکاس بھی بتایا نا کہ اشفاق خان بھائی میرے ساتھ فوکل پرسن ہے، تحصیل فوکل ٹھیک ہے پرسن، لیکن وہ کام ٹھیک نہیں ہے، کر رہے. اس کے علاوہ ہم نے مطلب وہ جو فوکل پرسن ہے، 15 لسٹ کی بات ہے. جی وہ لسٹ کی بات ہے. تو اس کے علاوہ ٹھیک ہے جو فوکل پرسن ہماری طرف سے نا، یو سی سے 2 فوکل پرسن ہم نے بنائے ہیں جو یو سی کو دیکھیں گے. یو ٹھیک سی ہے کے جتنے ٹائیگر فورس کے لڑکے ہیں ان ٹھیک ہے. کو دیکھیں گے. تو اس کے علاوہ یعنی تحصیل تحصیل کے عضروں لیے اس سے طرف اگر کسی نے فوکل پرسن کو رابطہ کرنا ہے تو وہ سردار احمد کھٹانہ سے بات کرے یا اشفاق احمد صاحب جی سے بات کرے، اور اگر کسی نے جی ڈسٹرکٹ بالکل، فوکل پرسن بلکہ سے بات کرنی ہے تو وہ حاجی مشتاق میر مشتاق صاحب میر سے بات کرے. صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے بھی ٹائیگر فورس کے لڑکے نے تحصیل کے لیے بات کرنی ہے نا، تو وہ کیونکہ ذمہ داری اشفاق خان نے میرے پہ لگائی ہوئی ہے، وہ اور بیزی ہیں مختلف کاموں میں، تو وہ مجھ سے ٹھیک ہے. رابطہ کریں اگر کوئی ایسی بات ہو. واپس آتے ہیں آپ کی پارٹی پالیٹکس پہ. اگر اس بار بھی سلیکشن ہوتی ہے، میری قاری صاحب سے لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ اتفاق رائے سے حل ہو جائیں، یا کم از کم 60-40 کا یا 80-20 کا ڈفرنس رہ جائے. تو اگر اس دفعہ بھی صحیح. سلیکشن پہ بات جاتی ہے تو، اور پارٹی نیمز اناؤنس کا اس دوران ایک اور کوشچن آ گیا، اس کو چھوڑتے ہیں فی الحال. ٹائیگر فورس پہ ایک کوشچن آ گیا، میں وہ ایڈ کر لوں. کوشچن آیا ہے جی کہ سارے جتنے فوکل پرسنز ہیں وہ سارے ملک امین اسلم گروپ کے ہی ہیں، اور جو مشتاق میر صاحب ہیں ان کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے، اور 2-4 لوگ اور بھی انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بتایا ہے کہ وہی ہیں. تو یہ سارے فوکل پرسنز جو ہیں اور ٹائیگر فورس کی ساری ذمہ داریاں امین اسلم گروپ کو ہی کیوں دی جا رہی ہیں؟ باقی گروپ شامل نہیں ہیں ٹائیگر فورس میں؟ جی وکاس بھائی اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ساری جو بھی آپ، میں تو گروپ نہیں کہوں گا، پی ٹی آئی کے ظاہر بندے ہیں جو زیادہ تر، وہ کیونکہ اقتدار میں پارٹی تو اسی کے ہیں. اب اگر کسی اور کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے 6-7 فوکل پرسن ایسے ہیں کہ جو ان کے ڈبل دونوں سائیڈوں سے نام آئے ہوئے ہیں کہ وہ اتفاق رائے سے ہی ہیں وہ سارے. اور باقی بھی ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا اس میں تو مختلف دوسری پارٹیوں کے لڑکے بھی ہیں، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے. اور کام ہمارا لوگوں کی اصلاح ہے. اس میں اگر 10 فوکل پرسن ہیں، 20 بھی ہیں، تب بھی پرابلم نہیں ہے. وہ بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کریں گے اور ہم بھی کام کریں گے. اس میں کمپٹیشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے.
تو میرے لیے تو کوئی بھی بندہ مجھ سے بات کرے گا تو میرے لیے وہ قابل احترام ہے. زیادہ ڈپٹی ایک ملک صاحب نے لگا دی ہے, ورنہ میں اپنے سے مجھ سے تو تحصیل میں بہت بہتر لوگ ہیں, اور وہ کوئی بھی اگر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی سے جڑا ہوا کوشچن ہے کہ اگر پارٹی اناؤنس کر دیتی ہے کچھ لوگ جو صرف جس طرح سے یہ زیادہ تر سامنے جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ ایک گروپ کے نظر آ رہے ہیں, یا ایک بندے سے محبت کرنے والے, ہم گروپ کا نام یوز نہیں کرتے, ایک بندے سے محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی یہ تو بہتر اگر ہے. اسی طرح جب ڈسٹرکٹ کی باڈی اناؤنس ہو جاتی ہے اور اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف ایک بندے سے محبت کرنے والے ہوں, چاہے تینوں میں سے کوئی بھی ہو, ایک ہو, تو پھر باقی دو لوگ کیا کریں گے؟ وہ خاموش رہیں گے یا ایک اور آپ گروپنگ کو زیادہ اسٹرانگ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں یاسر وکاس بھائی جو ڈسٹرکٹ باڈی ہے نا اس میں آلریڈی کچھ بندے کام کر رہے ہیں, اور آپ سلیکشن ہی سمجھ لیں ہوگی. ایک آئی صاحب ضلع کے جی میں صدر تحصیل ہیں. باڈی کی بات کر رہا ہوں جو ابھی اناؤنس ہونی ہے. اچھا, تحصیل باڈی وہ جیسے بھی سینئر قیادت کرے گی مجھے منظور ہوگا. میں نے کسی سے کوئی وہ نہیں کہنا کہ وہ کیوں بن گیا, اور میں اپنی طرف سے ایک نہیں کوشش کر رہا ہوں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس میں صرف ایک بندے کے محبین شامل ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ تو اگر اپنی نفی بھی کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی دل آزاری نہیں ہو جائے گی؟ میں نہیں سمجھتا. ملک صاحب جو ہیں یا مشتاق میر صاحب یا جتنے بھی سینئر قیادت ہے ملک صاحب کے ساتھ بھی ہے, وہ ان کے اوپن ذہن ہیں, ان کے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی لڑکا ہوگا تو ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے ایک تو مشاورت سے ہوگا, دوسرا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا ان کے لیے. عوام میں یہ تاثر ہے کہ عوام میں پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کھو چکی ہے, اسی کی وجہ سے آپ لوگ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب ہونے جا رہے ہیں الیکشن؟ لوکل الیکشن کی بات کر رہا ہوں. وکاس بھائی ایسا ہے کہ اب پورے پاکستان میں صرف پی ٹی آئی تو ہے نہیں, اس میں مختلف پارٹیاں ہیں, تو وہ ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. ہم سے اگر پوچھیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سنہری دور ابھی شروع ہوا ہے, جس میں ایک صحیح سمت پہ پاکستان جا رہا ہے کہ چلو دیر سویر ہوگی لیکن انشاءاللہ ہم سیدھے منزل پہ تو پہنچیں گے. تو پہلے تو ایسے تھا کہ وہ منزل ہی کوئی نہیں تھی, اور راستہ بھی ایسے تھا کہ ہم نے شاید کھڈے میں ہی کرنا تھا. اور ویسے بھی دیکھ رہے ہیں 70 سال سے اگر کوئی سیدھی ڈائریکشن ہوتی تو پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا, امریکہ اور یورپ کی طرف پاکستان بھی ترقی یافتہ ہوتا. تو وہ صحیح ڈائریکشن تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جس ملک میں بلدیات نہیں ہوتی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا جب تک بلدیات نہیں ہوتی. تو بلدیات نزدیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. لوگ تو جی یہ کہہ رہے آپ ہیں ٹھیک. آپ کو ووٹ کو نہیں دینے والا, اس لیے عمران صاحب ووٹنگ نہیں کروا رہے. میں تو کہتا ہوں آج آپ میرے گاؤں سے الیکشن کروا لیں یا میری یو سی سے الیکشن کروا لیں, اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کے حکم سے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کام بے شک آپ کہہ لیں کہ سستی سے ہو رہے ہیں, لیکن صحیح ڈائریکشن میں اور میرٹ پہ ہو رہے ہیں. اگر میں احمد کھٹانہ سے کہوں کہ ایک میسج دیں پی ٹی آئی کے لیے اور ایک میسج دیں عوام کے لیے, تو یہ دو میسج کون سے ہوں گے؟ ایک پی ٹی آئی کے لیے میرا یہ سیدھا سا میسج ہے کہ وہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کو ہمارا جو ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ, انہوں نے صادق اور امین کا آپ یہی دیکھ لیں کہ سرٹیفکیٹ دے دیے. تو اپنے اگر علاقے میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ملک امین اسلم صاحب جیسے ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان موجود ہیں, جن پہ نہ کرپشن ہے. اگر وہ آپ دیکھیں تو ان کی اگر کوالیفیکیشن تعلیم دیکھیں تو وہ اتنی ہے کہ دور دور تک کوئی پاکستان میں چند لوگ ہوں گے, لیکن ضلع میں کوئی ان کے نزدیک نظر نہیں آتا ہے ان کی کوالیفیکیشن وغیرہ اور ان کی قابلیت کے بارے میں. اور ان کی اگر نیک نامی کو دیکھیں تو وہ نسلوں سے آ رہے ہیں, ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. ان کے کام آپ وکاس بھی دیکھیں نا ملک امین اسلم صاحب کے, انہوں نے نادرا حافظ یہاں لے کے آئے ہیں,
اس میں نون لیگ اور بلا تفریق پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ہر انسان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. ملک امین اسلم کی آپ صرف سوچ دیکھیں, انہوں نے پاسپورٹ آفس یہاں لے کے آئے ہیں, اس میں ہر بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے, صرف پی ٹی آئی والے نہیں اٹھا رہے. انہوں نے چھچ انٹرچینج اگر بنوایا ہے تو اس سے ہر بندے کو فائدہ ہو رہا ہے. اب اگر اسی طرح کے میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو مجھے لگتا ہے رات 10 بج جائیں گے ہمارے ادھر ہی. ملک صاحب نے جو بھی کام کیا ہے, ملک صاحب کی آپ ذہنیت کو دیکھیں نا, انہوں نے جو بھی کام کیا ہے انہوں نے سب لوگوں کے لیے کیا ہے. انہوں نے اپنا گروپ نہیں دیکھا, اپنی پارٹی نہیں دیکھی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف خاص بندوں کو فائدہ ہو. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے وہ کام کریں جس سے پورے ضلع اٹک کے عوام کو فائدہ ہو. اور آپ کے سامنے ہیں یہ باتیں. بعض ہمارے اور جو مقامی لیڈر ہیں وہ صرف ذات کی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ یا صرف وکاس کا ہم کام کر دیں, اس میں تو ساری زندگی ہمارا مرید رہنا ہے, پھر ہمیں ہی ووٹ ملے گی. تو ملک صاحب کی یہ سوچ نہیں ہے, وہ عام لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کو فائدہ ہو اس سے. جیسے گیس دیکھ لیں, پورے مرحل میں 100 ہمارے گاؤں کو چھچ کے گاؤں کو پہنچ گئی تھی گیس, سب کو بلا تفریق دی تھی, کوئی ایک ٹھیک ہے, ادرے گیا ہو تو. عوام کے لیے ایک میسج. عوام کے لیے میرا سب سے اہم اور یہی میسج ہے کہ دیکھیں, اب پھر میں وہی بات کروں گا کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, ایک حقوق العباد ہیں. آپ کوشش کریں حقوق اللہ پورے کریں, لیکن حقوق العباد کو آپ 100% پریورٹی پہ رکھیں. اس میں اگر آپ کی زندگی ساری زندگی بھی عبادت میں گزر جائے نا, تو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی ایک بھوکا ہے یا تکلیف میں ہے. آپ حقوق العباد پہ زور دیں اور ہر بندے کو جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اس کی ہیلپ کریں. سب سے پہلے تو اپنی فیملی کی, اپنے گھر میں اپنے والدین کو اگر خوش کر لیں گے تو دنیا بھی اور آخرت بھی بن جائے گی. اسی طرح بہن بھائی ہو گئے, پھر پڑوسی ہو گئے, پڑوسیوں کا ہر حال میں خیال رکھیں کہ وہ اگر وہ خوش ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت خوش ہے. اسی طرح پھر گاؤں آ جاتا ہے, گاؤں میں کوشش کریں کہ لوگ آپ سے خوش رہیں. بس یہی زندگی ہے. مرنا تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے لیڈر اور کتنے بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی ہیں دنیا میں, یہ تو گزر جانی ہے, زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے. تو عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ اخلاق کا دامن ہمیشہ آپ تھام کے رکھیں. اخلاق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. کسی کو اگر چھوٹے کو پیار شفقت سے پیش آ جائیں گے تو وہ آپ کو جو اس کا اجر ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اسی طرح اگر بڑے کے ادب اور احترام کریں گے, اور خاص طور پہ میں نوجوان نسل سے کہوں گا کہ اپنے جو بزرگ والدین ہیں یا گاؤں میں یا پڑوس میں بوڑھے لوگ ہیں نا, جو بزرگ ہیں, ان کو اسپیشلی ٹائم نکال کے ان کو دیں. ان کو 5 منٹ آپ دیں گے تو ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. اب ہماری نسل جو ینگ نوجوان نسل ہے اور ہم جو ہیں ہم اتنے بزی ہو گئے ایسے اس دنیاوی لائف میں کہ اپنے بزرگوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ ہر ایک بندے سے اخلاق سے پیش آئیں, یہی زندگی کا حاصل ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہو. یہ دعا میں نے اسپیشل انشاءاللہ آپ کے کہنے انشاءاللہ پہ کی ہے اور دل سے کی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی کام کر رہا ہو, احمد کھٹانا کو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور یاسر وقاص کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. انشاءاللہ بالکل یہی ہمارے بات ہے. تمام اور ویورز, وکاس بھی آپ زاہد تو ملک تھے, ریاض عظیم تھے, میں کمپلیٹ کر لوں. خالد افنان, آپ نے کافی دفعہ ایک ہی بات کی ہے تو وہ آپ نے خود کہہ دیا, میں اس کا رپلائی نہیں کر سکتا. ریاض عظیم تھے, ایک حوری خان نے 3-4 میسیج کیے ہیں. آپ اس میں کمنٹ آپ مجھے کر دیں اسکرین شاٹ لے کے, یا بل کا جو پرابلم ہے وہ سینڈ کر دیں, تو میں پھر احمد بھائی کو وہ واٹس ایپ پہ الگ سے میسج رپلائی کر دوں گا. یہاں پہ اس کا رپلائی کرنا کچھ بن نہیں رہا. اس کے علاوہ زبیر تھے, انہوں نے سلام دیا ہے. علی خان تھے, اسرت علی تھے, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علی خان نے پورا پروگرام دیکھا ہے. اس کے علاوہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں, میں نے بائی نیم کوشش کی ہے کہ سب کے نام آ جائیں. افتخار قریشی, ٹیم ملک امین اسلم, علی خان سے میری ریکویسٹ ہے محمد خان. وکاس بھائی کہ جی جی وہ تھوڑا سا لوگوں کو ٹائم دیں, کیونکہ وہ جتنا اچھا ان کا ذہن ہے اور جتنا اچھا وہ کام کر سکتے ہیں نا لوگوں کی فلاح کے لیے, میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ ہمارے ویورز کا جو روزانہ
ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کن لوگوں کو ہمارا عذروں پہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی مرضی کے لوگ آ سکیں. دیکھتے رہیے ہمارا عذرو.com. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے یاسر وقاص کو.